اردو ڈبیٹ کے تمام ناظرین کو جہانگیر کا سلام۔ دوستو، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک سنیں گے تو آپ کو اس حکایت یا یوں سمجھ لیں ایک لطیفہ، اس میں چھپی ایک تلخ حقیقت نظر آئے گی۔ تو قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دوسرے سیارے کی ایک طاقتور فوج نے تمام زمین پر حملہ کر دیا۔ بڑی بڑی سپر طاقتوں کو زیر کر کے انہوں نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے بعد فاتح سپر سالار نے اپنے بادشاہ کو زمین پر دورے کی دعوت دی۔ بادشاہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ زمین پر اترا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے جنگی قیدیوں کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے، تو اسے بتایا گیا کہ تمام مختلف ممالک کے قیدیوں کو بڑے بڑے کنووں میں بند کر کے پہرے دار تعینات کر دیے گئے۔ وہ یہ سن کر دورے پہ نکلا۔ ایک کنواں جو امریکیوں کا تھا پوچھا ان کا کیا قصور تھا، تو اسے بتایا گیا کہ انہوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا تھا، دنیا کی دولت پر انہی کا قبضہ تھا، اس لیے انہیں اس کنویں میں بند کیا گیا ہے۔ دوسرا کنواں اسرائیل کا تھا۔ قصور یہ تھا کہ انہوں نے قبلہ اول پر قبضہ کیا اور فلسطینیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہ دجال کے پیروکار ہیں، اس لیے انہیں اس کنویں میں بند کیا گیا۔ تیسرا کنواں انڈیا کا تھا۔ قصور یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، کشمیر پر ناجائز قبضہ تھا، زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے انہیں اس کنویں میں بند کیا گیا۔ الغرض تمام ہی کنووں کا معائنہ کرنے کے بعد بادشاہ کی نظر ایک کنویں پہ پڑی جس پہ کوئی پہرے دار نہ تھا۔ بادشاہ نے سوچا، چلو اس زمین پر کوئی تو ملک ہے جس کے شہری بہتر ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں۔ اس نے سوچا اگر جرائم کم ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور جناب وہ کنواں تھا پاکستانی قیدیوں کا۔ بادشاہ نے پوچھا ان کا کیا قصور تھا، تو سپر سالار نے بتایا یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، لیکن یہاں سود عام تھا، چوری عام تھی، ملاوٹ عام تھی، قانون توڑنا فخر سمجھتے تھے، انصاف کا کوئی نظام نہ تھا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ پھر اس نے تعجب سے پوچھا، سب پر پہرے دار ہیں، یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، لیکن کوئی پہرے دار نہیں؟ سپر سالار نے یہ سنا تو مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ پاکستانی ہیں، ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی پاکستانی اوپر آنے کی کوشش کرے گا تو نیچے والے خود ہی اسے کھینچ کر نیچے گرا دیں گے، یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب اس بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس ملک کی شہریوں کو آٹا جیسی بنیادی چیز سے محروم کر دیا جائے، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ 300 روپے لیٹر پیٹرول ہو، لیکن بدلے میں آپ کی نظروں کے سامنے پیٹرول چوری کیا جائے، 300 کے بجائے 250 یا اس سے بھی کم کا پیٹرول ملے، بتائیں اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ جو بجلی کا بل ادا کریں ان کو 15 ہزار روپے کا بل دیا جائے، اور کنڈا استعمال کرنے والے مفت مزے اڑائیں، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ جہاں محافظ خود راہزن بن جائیں، اور کیوں نہ بنے، 15-20 سال قبل رشوت دے کر مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن پولیس میں داخل ہوئے، ایس پی، ڈی ایس پی یا اس سے بھی اوپر کے رینک پر وہ پہنچ چکے ہیں، تو وہ ملک سے وفاداری کریں گے یا اپنی سیاسی جماعتوں سے؟ وہاں امن و امان ہوگا؟ نہیں نا۔ تو بتائیں اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ اوگرا، نیپرا، پیمرا جیسے ادارے عوام کا خون چوسنے کے لیے بنائے گئے، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ جہاں سرمایہ دار مزدور کا اور جاگیردار کسان کا خون چوسے، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ جہاں ہر شخص اپنا سامان مہنگے دام بیچے لیکن دوسرے کو ذمہ دار سمجھے، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ در حقیقت جہاں جاہل وزیر تعلیم، مافیا کے سرپرست وزیر صحت، فوج سے عداوت رکھنے والے وزیر دفاع اور بوٹ پالش کرنے والے وزیر اعظم ہوں، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ ان ظالموں نے اس ملک کو پاکستان سے بحرانستان بنا دیا ہے۔ بہرحال یہی تلخ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو ہماری باتیں درست لگیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔